ایک رکعت سے دوسری رکعت قرآن ختم کرنا ہے. میری طرف سے ترجمہ میں وقت نہیں لینا, بس دو چار جملے سمجھا کے مسائل پڑھوں گا اور بس رخصہ ہو جائے, سب کی حاضری ہو جائے, یہی قبول ہو جائے پاک زہرا کی بارگاہ میں, مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں. اچھا, تو فرمایا یہ وہی قرآن ہے, یہ وہی علی ہے نا جو ایک رکعت سے دوسری رکعت پہ قرآن ختم, ایک رکعت سے دوسری رکعت پہ قرآن ختم. لوگ کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا. یہی رمضان کا مہینہ ہے, 40 گھروں میں روزہ افطار کرتا ہے. واہ 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 واہ, توجہ ہے, 40 گھروں میں روزہ افطار کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. شیطان سمجھ میں آ جاتا ہے. واہ واہ واہ, قبولے والوں جو یہاں نماز پڑھے گا اعوذ باللہ پڑھے گا نا, تعوذ پڑھتے ہو نا, ہر نماز میں پڑھتے ہو, اور جو قبولے سے عارف والے پڑھے گا وہ بھی تعوذ پڑھے گا, جو پاک پتن پڑھے گا وہ بھی یہ پڑھے گا, جو لاہور پڑھے گا وہ بھی پڑھے گا, اور جو کراچی پڑھے گا وہ بھی پڑھے گا. ایسی ہے نا, کراچی سے لے کر لاہور تک سارے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. شیطان ایک ہے, کراچی سے لاہور تک پہنچ بھی جاتا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے 40 گھروں میں علی برداشت نہیں ہوتا خدا کی قسم. سارے صحابہ کہتے کہ یا علی آج روزہ آپ نے ہمارے ساتھ افطار کیا. ابو بکر نے کہا علی نے میرے ساتھ روزہ افطار کیا. حضرت عمر نے کہا میرے ساتھ افطار کیا. توجہ, انس بن مالک کہتے ہیں میرے ساتھ افطار کیا. حذیفہ یمانی کہتے ہیں میرے ساتھ افطار کیا. سارے صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں. اس وقت علی ادھر بھی تھے, علی ادھر بھی تھے, علی ادھر بھی تھے, علی ادھر بھی تھے, علی ادھر بھی. توجہ, علی ہر طرف رہے. ادھر رسول نے مسکرا کے کہا گھبراؤ نہیں, علی تو میرے ساتھ تھا. اندر پردے سے آواز آ کے کہتی ہے بی بی بابا اس وقت تو علی میرے ساتھ تھے. تھوڑی دیر بعد حسن اور حسین آ کے کہتے ہیں نانا محمد بابا تو ہمارے ساتھ تھے. ارے علی تیری سمجھ میں کیسے آ جائے, علی بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہ آیا. توجہ کیا ہوگا, پہلے علی کے نوکر جناب سلیمان کو تو سمجھ, اگر سلیمان سمجھ میں آ جائے تو پھر علی کو سمجھ لینا. پھر علی کو سمجھ لینا, علی کو سمجھنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. حضور کی کچہری ہے, صحابہ بیٹھے ہیں, ادھر سے حضرت عمر آئے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے. حضرت عمر کی مسکراہٹ دیکھ کے رسول نے پوچھا عمر آج اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج ہمیں ایمان پرکھنے کی کسوٹی مل گئی. آج ہمیں ایمان پرکھنے کی کسوٹی مل گئی. کہا کیسی کسوٹی؟ کہا آج ہمیں علی مل گئے. کہا علی تو پہلے تھے. کہا نہیں, آج ہم جس محفل میں بیٹھ کے علی گڑھ ولی اللہ پڑھتے, توجہ چاہوں گا, جس محفل میں بیٹھ کے ہم علی کا نعرہ لگاتے ہیں, جو چہرے کھل جاتے ہیں پتہ لگتا ہے یہ مومن ہے. جن چہروں پہ تیوری آ جاتی ہے پتہ لگتا ہے منافق ہے. پتہ لگتا ہے کے ساتھ دل بولا علی مولا, علی مولا, نبی والی فلک بولا علی مولا, علی مولا, ملک میدان پر تولا علی مولا, علی مولا, نبی بولا علی مولا, علی مولا. وہی مولا. ایک دن جبریل نے آ کے وحی دی, تیرے نبی نے کہا جبریل کے وحی لے کے کہاں سے آتا ہے. جو علی کو سمجھنا چاہتا ہے وہ علی کے غلاموں کو سمجھے, جو علی کے غلاموں کو سمجھے پھر علی کو سمجھے, پھر رسول سمجھ آتا ہے. رسول سمجھ آئے گا تو اللہ سمجھ آتا ہے. مجھے مسلمان کی عقل پہ حیران کہ یہ اللہ پر کیسے پہنچ گیا, ابھی تو علی کے غلام نہیں سمجھ آ رہے. یہ اللہ تک کیسے پہنچ گیا؟ اللہ کو سمجھنے کے لیے رسول کا سمجھنا ضروری ہے. رسول نے کہا جبریل یہ تو قرآن کہاں سے لے کے آتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں سدرۃ المنتہا میں ایک قبا ہے. قبا سمجھ لو, خیمہ. قبا کہتے ہیں خیمے کو, جیسے یہ گنبد ہوتا ہے. اس کے دروازے پہ جاتا ہوں, وہاں سے آواز آتی ہے, وہ آواز میں سنتا ہوں اور آپ تک آ کے نا پہنچا دیتا ہوں. ابھی رسول نے پتہ کیا کہا کہ جبرائیل آج جا کے دیکھنا ضروری ہے. بس آخر بات میری ختم ہو جائے گی فضائل, اس کے بعد مصائب ہے. پھر وقت ہوگا, ٹائم سے آیا کرو تو ساری باتیں ہو جائیں گی. زندگی میں پھر ملاقات, پھر باتیں.
अच्छा कहा जाके ना आज अंदर जरूर देखना कि बोलता कौन है, वाह वाह अंदर जरूर जाना। जबरील गया, जैसे ही अंदर पहुंचा ना बाहर खड़ा हो गया, सोचने लगा अंदर जाऊंगा तो अल्लाह का नाफरमान, वाह अंदर नहीं जाता तो रसूल का नाफरमान, वाह करूं क्या? ना अल्लाह की तरफ से रहता ना रसूल की तरफ से रहता, जाऊं कहाँ? अब तवज्जो सुनोगे, फिर खुद ही सोच के कहता है कि अल्लाह ने कहा है वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। रसूल का हुक्म मानो, अल्लाह को रसूल बना देगा। वाह 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 रसूल का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मान के अंदर दाखिल हुआ। एक तख्त है, तख्त के ऊपर एक हस्ती है, निकाब पोश है। आवाज दे के कहता है निकाब पोश तू है कौन? आवाज है तुझे रोका नहीं था अंदर ना आना, वाह 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 कहने लगा बिल्कुल रोका था, लेकिन आज हुक्म था रसूल का, मुझे आना पड़ा। जैसे ही रसूल का नाम है उस हस्ती ने, तवज्जो चाहूंगा आपकी, जैसे ही रसूल का नाम आया उस हस्ती ने दरूद पढ़ा। सलाम पढ़ने के बाद कहा मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप है कौन? चेहरे से निकाब हटा। तवज्जो चाहूंगा, जबरील सजदे में गिरा, कहता मेरी समझ में नहीं आया, एक भाई यहाँ है एक नीचे है, माजरा क्या है? वाह 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 जो जबरील इनको ना समझ सके उसको हम कैसे समझ सकते हैं? अल्लाह ने ये वो मखलूक बनाई है जिसको समझने के लिए या अल्लाह समझे या ये अल्लाह को समझे, ना हम इन तक जा सके ना वो उस तक जा सके। हमारा तो काम है इन्हें मानना, बेशक हमारा तो काम है इन्हें मानना। अल्लाह के लिए ये माथा है, ये सजदे के लिए जगह है कि अल्लाह को झुकना है, इनके लिए ताज़ीम है कि इनके जिक्र को हमने सुनाना है। तवज्जो चाहूंगा, लेकिन इनकी फजाइल हम इसलिए नहीं पढ़ सकते कि मौला फरमाते हैं मेरे फजाइल को अगर सुनना है तो मेरे भाई और आका मोहम्मद से सुनो। तवज्जो, नबी कहते हैं जिसने मेरे फजाइल सुनने हैं वो अली से सुने। उधर से आवाज़ तौहीद आई, जिसने मेरे फजाइल सुनने हैं वो मोहम्मद व अली से सुने। वाह 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 तो हम कैसे अल्लाह तक पहुंच गए? तौहीद सुननी है तो इनसे सुनो। बस अजीजो, ये वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ने कुरान दिया और ये कुरान लेके आए और कुरान हम तक पहुंचाया। और यही वो कुरान है जिसको अल्लाह ने ये कह दिया लौ अन्न कुरानन, सूरह राद है, लौ अन्न कुरानन सय्यरत बिहिल जिबाल, ये वो कुरान है जिससे पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये वो कुरान है। हाफिज़ कुरान से कहना सर पे कुरान रख के कुरान पढ़े, मट्टी का जर्रा उठा के दिखा दे, पहाड़ तो दूर की बात है। नहीं, ऐसे कुरान नहीं। जब नाटक कुरान आ जाए वाह वाह फिर पहाड़ की क्या जगह है? हुसैन छोटे से है, आए कुरान पकड़ा नीचे रखा, सहाबा ने पूछा ये क्या है? रसूल ने इशारा करके फरमाया हाज़ा कुरान सामितो व हुवा कुरान नातिको, ये जो किताब वाला कुरान है ये गूंगा है और ये जो आया है ये बोलने वाला नातिक कुरान है। तवज्जो चाहूंगा, जब नातिक आ जाए तो पत्थर की क्या है? हमें ये जुमला समझाने के लिए, कुरान का फजीलत बताने के लिए हमें उन ईसाइयों के पास जाना पड़ा जिन्होंने कहा आज वो चेहरे देख के आ रहा हूं, इनके आगे हाथ ना उठाना, अगर हाथ उठ गए पहाड़ जगह छोड़ देंगे। वाह 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 अजीजों, फज़ाइल जितने भी पढ़ो वो कम है। सबसे मजलूम ज़ात है अली, सबसे मजलूम ज़ात। खुदा की कसम, शहरे आशूर लिखता है कि जनाब ज़हरा के जाने के बाद जन्नतुल वकी में आधी रात के वक्त अली जाते, दाएं देखते बाएं देखते। सहाबी रसूल हैं जनाब साहल इब्न साद, वो कहते हैं कि मैं देखता रोज़ कि अली इधर उधर देखते और मस्जिद से निकलते और सीधे कब्र ज़हरा पे जाके बैठते और फिर देखते, जब कोई नज़र ना आता ना तो अली धाड़े मार मार के रोते, ऊंची ऊंची रोते, ऊंची ऊंची रोते। एक दिन मैंने कहा या अली खैबर का दर उखाड़ दिया, खैर है इतना बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? उस वक्त कहा साहल तुझे क्या पता, जो जुल्म अली ने देखा वो किसी ने ना देखा, इसलिए कब्र ज़हरा पे रोता हूँ। जो जुल्म सहती रही लेकिन मुझे न बताया, जिसको रोने न दिया आज उसकी कब्र पे रो, वो अली जिसने मदीना छोड़ा, कुफा आ गया।
کوفے کی مسند پہ تیرا علی خلافت کرتا رہا، 4 سال 3 ماہ کا عرصہ تیرے مولا نے گزارا ہے۔ کیسا وقت ہے، سازشیں شروع ہے، وقت نہیں۔ 19 ماہ رمضان آئی۔ اب ذرا جملے جو سنے گا وہ میری طرف دیکھے، جو کربلا جانا چاہتا ہے وہ میری طرف دیکھے۔ 19 ماہ رمضان ہے، مولا گھر سے نکلنے وقت، اس سے پہلے ذرا واقعہ سنا جاؤں۔ 18 کو مولا کی افطاری تھی اس بیٹی کے گھر، جس بیٹی سے مولا کو زیادہ پیار ہے۔ بیٹی کا نام ہے ام کلثوم، افطاری اس کے گھر تھی۔ افطاری کے وقت گئے مولا، بیٹی نے شربت بھی رکھا، نمک بھی رکھا، کہا بیٹا ایک چیز اٹھا لو، تیرے بابا نے آج تک 2 چیزوں سے روزہ افطار نہیں کیا، ایک چیز، کہا شربت اٹھا لو، نمک سے روزہ افطار کروں گا، شربت کل کسی کے کام آئے گا۔ یہ ہے تیرا مولا، کل کسی کے کام آئے گا۔ اٹھا دیا۔ 19 کو ساری رات علی نہیں سوئی، عبادت میں علی رہا۔ دونوں بہنیں اٹھی، تیری شام والی بی بی اپنی چھوٹی بہن کے گلے لگ کے کہتی ہے آج خیر ہو، بابا کی بے چینی دیکھی نہیں جاتی، آج خیر ہو۔ ساری رات نہ سویا علی۔ صبح گھر سے نکلنے لگے تو گھر میں بطخیں رکھی ہیں۔ مولا کی ابا کو پکڑا بطخوں نے اور کھینچنا شروع کیا۔ اللہ جانے وہ اپنی زبان میں علی سے کیا کہہ رہی تھی۔ خدا کی قسم مولا نے پنجروں کو کھول دیا، کہا بطخو آج سے تم آزاد ہو، کل اللہ جانے علی تمہیں نہ دے سکے خوراک، آج سے تمہیں آزاد کیا۔ وہ بطخیں تھی جو اپنی آواز میں رو رہی تھی۔ مولا گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے مسجد پہنچے۔ مسجد کے گلدستہ منبر پہ تیرے مولا نے آذان دی۔ یہ آذان کوفے میں علی کی بیٹیوں نے سنی۔ فرق یہ ہے کہ اکبر کی اذان کربلا کی ریت پہ سنی تھی، علی کی اذان کوفے کی گھر گلیوں میں سنی۔ توجہ چاہوں گا، یہ 2 اذانیں سادات پہ بھاری ہیں، ایک کربلا کی اذان علی اکبر، دونوں صبح کی اذان، وہ بھی صبح کی اذان، یہ بھی صبح کی اذان۔ جب علی نے اذان دی نا، خدا کی قسم تیری شام والی بی بی چھوٹی بہن کے گلے لگ کے کہتی ہے بہن آج بابا کی آواز میں جو درد ہے مجھے لگتا ہے کہ آج ہم یتیم نہ ہو جائیں۔ حسن بھیا اٹھو، حسین بھیا اٹھو، آج بابا کی آذان میں درد ہے۔ توجہ سنو گے، گلدستہ علی پہ آذان دے کے مصلی پہ آئے، اس لعین کو مسجد میں پڑے ہوئے دیکھا، تیرے مولا نے پاؤں کی ٹھوکر دی، کہا تجھے پتہ نہیں مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ ہے، اٹھ کے نماز پڑھ۔ یہ اٹھا، اٹھ کے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ گیا۔ علی نے نماز شروع کی۔ توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں جب نوافل ادا ہوئے، فرائض شروع ہوئے، پہلی رکعت ہے، پہلا سجدہ ہے، یہ حرامی پیچھے سے آ کے وار کرتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام ہے۔ ایسا وار تیرے مولا کے سر پہ کیا جس میں زہر لگائی ہوئی تھی، کئی ماہ سے اس تلوار کو زہر میں رکھا، اس تلوار کو اسی مولا پہ استعمال کیا۔ جب مولا کے سر پہ تلوار لگنی تھی عرش ہل گیا۔ توجہ چاہوں گا، جو رونا ہے وہ میری طرف دیکھے، عرش ہل گیا۔ عرش کا ہلنا تھا کہ خدا کی قسم علی نے مسکرا کے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ادھر جبریل نے منادی دی قد قتل الامیر المومنین، قد قتل الامیر المومنین، اے لوگوں علی قتل ہو گئے، علی قتل ہو گئے۔ علی کا قتل ہونا سننا تھا کہ بحرام برپا ہوا۔ ادھر سے حسن بھاگے، حسین بھاگے، عباس بھاگے۔ جب یہ سارے بھائی آئے کیا دیکھا؟ مسلح خون سے تر تھا، مسلح خون سے تر تھا۔ نماز کی ایک رکعت مکمل تھی، دوسری رکعت کے لیے حسن کو آگے کھڑا کیا کہ حسن امامت کراؤ۔ حسن نے امامت کرائی، نماز مکمل کی، مولا کو اٹھایا۔ آپ جملے سنو گے، جو سننے آگے کر دیکھے، جب مولا کو اٹھا کے لے جانے لگے نا، مسجد سے گھر کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ مولا تجھے لے جائے، تم ظاہر بننا دیکھنا، مسجد سے مولا کے گھر کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی مسجد سے باہر دروازے پر لائے نا مولا کو، مولا نے کہا حسن بیٹا چارپائی کو یہاں رکھ دو، چارپائی
کو یہاں رکھ دو۔ حسن نے پوچھا مولا کیوں؟ کہا جو بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے یہاں دیکھ لے اور یہیں سے واپس چلا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا، علی نہیں چاہتا کہ مجھے اس حال میں جب میری بیٹیاں دیکھیں گی تو ان کی آہو بکا بلند ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کی آوازیں کسی غیر کے کانوں میں پڑی۔ مولا تیری جلالت کو سلام، مولا تیرے اس حکم کو سلام۔ مولا وہ وقت آپ کہاں تھے جب شرابی کا زمان کہا جاتا تھا زینب کون ہے، علی کی بیٹی کون ہے؟ وہ وقت کیسا تھا مولا جب یہ سوال ہوتا تھا؟ توجہ چاہو گے قبول والو؟ مولا نے کہا میری چارپائی یہاں رکھ دو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں آئے انہوں نے کہا اب یہ زخم ہم نہیں ٹھیک کر سکتے، زہر پھیل چکا ہے، اٹھا کے لے آئے اندر۔ جب گھر میں آئے نا بیٹیوں کی حالت کیا تھی؟ اب ذرا میری طرف دیکھنا، آج سے کتنے دن بعد عید ہے؟ 4-5 دن بعد عید ہے نا عید؟ اس عید پہ ہر بیٹی کو انتظار ہوتا ہے باپ کا، ہوتا ہے؟ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اس عید پہ ہر بیٹی کو انتظار ہوتا ہے کہ اس کا باپ آئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کے لیے عید لے کے آئے۔ اور جس کا باپ عید لے کے نہیں پہنچتا اس بچی سے پوچھو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ یہی وہ عید تھی، خدا کی قسم متقدمین پڑھتے تھے کہ علی کی بیٹیاں مٹی پہ بیٹھ کے روتی تھی، بابا ہماری عید ہے اب تو کہاں۔ یہی وہ عید تھی جب موسیٰ کاظم کی بیٹیاں کہتی تھی بابا تو کہاں ہے، ہماری عیدیں گزر گئی۔ سادات میں یہ عیدیں بھاری بن کے آئی۔ توجہ چاہوں گا، یہی وہ عید ہے۔ کہتے ہیں جب آئی تھی نا، جب کوفے بلائی گئی تھی تو مولا نے بڑا استقبال کیا تھا بیٹی کا۔ اور جب بیٹی آ گئی نا گھر میں، یہ ذاکر صاحبان اس بات کو سمجھیں گے، مولا نے کوفے کی عورتوں کو بلایا اور کہا غور سے دیکھو یہ میری بیٹی زینب ہے، یہ میری بیٹی ام کلثوم، توجہ، یہ میری بیٹی رقیہ ہے، غور سے دیکھو۔ بی بی کہتی ہے بابا آپ مجھے کیوں دکھا رہی ہیں؟ پھر کوفے والی کہتی ہے مولا آپ کیوں دکھا رہے ہیں ایسے، ہمیں پتہ ہے یہ آپ کی۔ کہا اگر علی نہ رہے اور میری بیٹی یہاں تمہارے پاس مہمان بن کے آ جائے، کوفے کی عورتوں پر تھرنا مارنا، کوفے کی عورتوں پر تھرنا مارنا، پردہ دینا، پردہ کرنا، جملہ سنو گے یہ وہی علی ہے۔ خدا کی قسم 20 کا دن گزرا، توجہ چاہوں گا، 20 کا دن گزرا، وصیت شروع کی، اب ہر کسی کا ہاتھ مولا دینے لگے۔ بیٹیاں آپس میں گلوگیر ہو کے رو رہی ہیں کہ آج کوفہ ختم ہو گیا، آج کوفے میں وہ شر جو تھا وہ پورا ہو گیا، آج کوفے میں وہ چلا گیا جس کی وجہ سے یہ زمین کامتی تھی۔ آج وہ منظر ہے کہ سرکار امیر کائنات جملے سننا کہ دونوں بیٹیاں رو رہی ہیں۔ خدا کی قسم مولا نے بلایا حسن بیٹا میرے پاس آؤ۔ مولا حسن کو بلایا، مولا حسن کا ہاتھ پکڑا اور رکھا سب کے اوپر، کہا حسن یہ سارے میرے بچے تیرے حوالے، لیکن 2 ایسے تھے جن کو علی نے آپس میں اکٹھے کیا، سنو گے وہ کون سے تھے؟ ایک کا نام حسین ہے، دوسرے کا نام زینب ہے۔ جب دونوں کا ہاتھ دیا نا تو مولا کہتے ہیں حسن بیٹا میرا عباس کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ کہا مولا، کہا بابا عباس باہر کھڑا ہے، وہ اندر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے آقا آزادیوں کے سر پہ چادر ہل گئی، وہ کیسے آئے اندر؟ عزیزو یہ عباس ہے۔ کہا عباس کو بلاؤ، عباس کو بلایا گیا۔ جب عباس آ گئے قدموں میں بیٹھ گئے، عباس کہا عباس ادھر آ۔ مولا نے سینے کی ساتھ لگا کے کہا عباس تو علی کا بیٹا ہے، تجھے پتا ہے نا مباہلے میں حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہو گئے تھے، تو علی کا بیٹا ہے۔ آج سے حسین اور زینب کا ہاتھ تیرے ہاتھ، آج سے حسین اور زینب کا ہاتھ تیرے ہاتھ۔
ہاتھ میں. مولا جس کے ہاتھ نہ رہے تو اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے, جس کے ہاتھ نہ رہے تو اس کے ہاتھ میں دے رہا ہے. یہ وہی ہے نا مولا کا جملہ جو ذاکر پڑھتے ہیں کہ شام غریبہ میں جب جناب مولا علی آئے, بیٹی پہرا دے رہی تھی, ادھر سے جناب سکینہ آ گئی, دادے کو دیکھا, رو کے کہتی ہے دادا علی اب بیٹی پہرا دے رہی ہے تو جلدی سے بس نجف چھوڑ دیا. اس وقت کہاں تھے جب میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی تھی میرے بابا پہ خنجر چل رہا تھا. عزیز و مولا نے یہ ہاتھ عباس کے ہاتھ میں لیے, کہا عباس زینب اور حسین کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے. جب ہاتھ دے دیے سب کو اپنے پاس بلا لیا, وصیحتیں کر لی, کہا میرے بعد حسن بیٹا یہاں سے واپس مدینے چلے جانا. کوفے کی سازشوں کا پتہ ہے, توجہ چاہو گا کہ کوفے کی سازشوں کا پتہ ہے, میرے بعد یہاں سے واپس چلے جانا. مولا حسین کو بلایا, کہا حسین حسین تیرے سر پہ ذمہ داری زیادہ ہے, حسین تیرے سر پہ ذمہ داری زیادہ ہے. آج تو بابے کی شاہی میں آیا ہے, آج تو بابے کی شاہی میں آیا ہے. ایک وقت ہوگا جب تو آئے گا, کوفے والے کیسا سلوک کریں گے. میرا حسین تجھے وہ وقت یاد کرنا ہے, اگر تیرا بابا علی ہوتا تو اس وقت تیرے اوپر قربان ہوتا, لیکن اس وقت میں ہوں گا نہیں, لیکن تیرا بابا تیرے ساتھ ہوگا. مولا حسین کو بلا کے سینے سے لگایا. علی نے, توجہ چاہو گے, یہ ساری رات حسین علی کے سینے سے, علی حسین کے سینے سے. ادھر سے پتا چلا کہ قاتل پکڑا گیا ہے. جب قاتل آ گیا مولا نے کہا قاتل تو نے مجھے کیوں قتل کیا, کیا میں تیرا منصف امام نہیں تھا, میرے طرف سے تیرے ساتھ کون سی زیادتی کی تھی. وہ نہیں بولا. مولا نے کہا اس کے ہونٹ خشک ہیں, جاؤ شربت لے کر. کون لاتا شربت؟ میں پڑھ گیا, تم سن گئے, بس بات ختم ہو گئی. ابھی یہ شبی آ جائے گی, 2 منٹ صرف میری طرف دیکھنا. اب جو رو لے گا, اس کے بعد اس کی اپنی قسمت. مولا نے کہا اسے شربت پلاؤ. کون لاتا شربت؟ خدا کی قسم امام حسن خیمے سے باہر چلے گئے, گھر سے باہر چلے گئے. عباس کو کہا, عباس نے انگڑائیاں دی, کیسے پلاتا باپ کے قاتل کو شربت. خدا کی قسم 2 ہستیاں, میں نے صبر کی حد نہیں ہو گئی, 2 ہستیاں جنہوں نے, ایک نے اپنے باپ کے قاتل کو شربت پلایا, ایک نے اپنے بھائی کے قاتل کو شربت پلایا. ان آل محمد کی اس صبر پہ سلام ہے میرا. وہ کون سی ہے؟ علی کے دشمن کو شربت پلانے والا حسین ہے, اور علی اکبر کے قاتل کو شربت پلانے والا سجاد ہے. ساری رات گزری, سینے سے لگے رہے. ساری رات جب گزر گئی, خدا کی قسم صبح کی اذان سحر کا وقت ہوا, مولا کی حرکت بند ہو گئی. یہ حرکت بند ہو رہا تھا کہ رونا کوہرام برپا ہوا. سادات کے گھر میں یہ پہلا جنازہ تھا جو اٹھنے لگا تھا. توجہ چاہو گے, سنو گے. مولا نے کہا تھا جب مجھے لے کے جانا, میں نے یہ پہلے جملہ پڑھا تھا, مولا نے کہا جب مجھے لے کے جانا تو میرے جنازے میں میری بچیوں کو نہ آنے دینا, میری بچیوں کو نہ آنے دینا. خدا کی قسم یہ مولا کا جنازہ اٹھنے لگا ہے. میری طرف دیکھنا, بس ختم ہو گئی مجلس, میں نے پڑھ دیا. مولا کا جنازہ لے کے چلے, کہتے ہیں جنازہ باہر جاتا تھا پھر اندر آتا تھا, جنازہ باہر جاتا تھا پھر اندر آتا تھا. شہر عاشور والے سے پوچھا گیا کہ ایسے کیوں ہوا؟ 17 بار جنازہ علی کر گیا, 17 بار واپس آیا. کہا علی کی ایک بیٹی ہے جو جنازے کو پکڑ کے کہتی ہے میرے بابا کو کچھ دیر تو روک لو, میرے بابا کو کچھ دیر تو روک لو, میں یا بابا کے ساتھ جاؤں گی. بابا تیری بیٹی جنگلوں میں رل جائے گی, بابا تیری بیٹی کہاں جائے گی, بابا عید آنے والی ہے, بابا عید لے کے کون آئے گا, بابا تیری شاہی میں زینب آئی تھی, بابا آپ تیری شاہی کے بغیر کیسے جائے گی. کہتے جنازہ ہلا, آواز آئی میرا جنازہ رکھو, جنازہ رکھا. علی اٹھے, بیٹی کو گلے کے ساتھ لگا کے کہا زینب, علی کو اجازت دے, زینب
يقول